یہ شام ڈھل نہ جائے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے۔ ڈاکٹر سائم سے داؤد حسن کے متعلق سب کچھ معلوم کر کے وہ اٹھنے لگی تو اسود نے روک دیا۔ جا کہاں رہی ہو؟ بیٹھو، تمہیں بہت اچھی سی چائے پلواتا ہوں۔ ڈاکٹر سائم اس وقت تک جا چکے تھے۔ اسود کا انداز بے حد دوستانہ تھا۔ وہ بیٹھی رہی، مباد کہ وہ اس کے گریز سے کوئی بھی نتیجہ آخذ کرے۔ پھر یہ بھی تو خدشہ تھا کہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس نے جو دروغ گوئی کی ہے اس کا پول نہ کھل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ اس نے ارادتاً نہیں بولا تھا۔ یہ تو کل افراتفری میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اسود کو اسبات میں جواب دیتی گئی، اور اگر وہ داؤد حسن کو اس کا شریک حیات سمجھ رہا تھا تو اس میں مذائقہ کیا تھا؟ ایک طرح سے اس کا بھرم قائم رہا، اور اب خدشہ دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا دل بے اختیار سر پیٹ لینے کو چاہا۔ وہ مستضاد کیفیات و خدشات کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسود سمن کی کسی شرارت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بہت مس کر رہا ہوں اسے۔ آئی وش ایمن اور سمن یہاں ہوتی تو تم سے بھی ان کی ملاقات ہو جاتی۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ اس کی گفتگو میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بہاول پور۔ ایمن کے پیرنٹس وہیں رہتے ہیں نا؟ ایمن؟ وہ چونک سی گئی۔ لیکن اسود، تم تو الوینا سے شادی کرنے والے تھے نا؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جواباً اسود نے جیسی نظروں سے اسے دیکھا وہ اسے بوکھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ پھر وہ یکدم مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ نہیں فارحہ، میں کبھی الوینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی اور نگاہیں فارحہ پر ٹکی تھیں۔ چائے کا مگ لبوں تک لے جاتا اس کا ہاتھ درمیان میں ہی چھٹک کر رک گیا۔ وہ بے یقین سی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بڑی مشکل سے بولنے کے قابل ہو پائی۔ الوینا نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسود نے سرت سے اس کی بات قطع کی۔ جھوٹ بولا تھا الوینا نے تم سے، کیونکہ وہ خود مجھ میں انٹرسٹڈ تھی۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں نے کبھی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ وہ میرے لیے بس ایک عام سی کزن تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ بولتے بولتے کھڑکی کے پاس جا رکا تھا۔ اپنی ساری زندگی میں نے جس لڑکی میں انٹرسٹ لیا وہ تم تھیں۔ اچھی لگی تھی تم مجھے۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، مگر پھر تم چلی گئیں تو میں نے ایمن سے شادی کر لی۔ وہ اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گیا، گویا یہ معمولی بات ہو، مگر فارحہ کے لیے یہ ایک دھچکا تھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی یکدم تاریکی میں بدل گئی تھی۔ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایمن سے میرا شادی کا فیصلہ نہایت مناسب تھا۔ وہ جتنی اچھی بیوی ہے اس سے کہیں اچھی دوست ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید اتنا مطمئن تو میں تم سے شادی کر کے بھی نہ رہ پاتا جتنا کہ اب ہوں۔ اس نے گردن موڑ کر ایک مختصر سی نگاہ فارحہ تنویر پر ڈالی۔ وہ گردن جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچ سے وہ ناواقف تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلا شکست و ریخت کا سایہ وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر گردن موڑ لی۔ تم مجھ میں انٹرسٹڈ تھے؟ اچھا، حیرت ہے مجھے، کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تبھی تو جب الوینا نے مجھے بتایا کہ تم اور وہ انگیج ہو تو مجھے برا نہیں لگا، بلکہ تمہارے پھول بھجوانے کو بھی میں مذاق ہی سمجھی تھی۔ دوستوں میں تو ایسا مذاق چلتا ہی ہے۔ اسود لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب پلٹا اور میز پر ہتھیلیوں کا بوجھ ڈال کر ذرا سا جھکا۔ بہت خوب، تمہیں برا نہیں لگا؟ بہت گریٹ ہو تم۔ کتنی بڑی باتیں اتنے حوصلے سے برداشت کر لیتی ہو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں مسز فارحہ، اگر میری کسی فرینڈ نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا ہوتا
تو मैं उसका मुंह तोड़ देता। बराह रास्त उसकी आंखों में झांकता। वो सारे अल्फाज दांतों तले चबा गया। जितने उसके लफ्ज सख्त थे उससे कहीं ज्यादा लहजा और आंखों से सख्ती और दरश्ती झांक रही थी। फारिहा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल डाला। तुम्हें याद है असफद, एक दफा मैंने भी तुम्हें ऐसी ही बात कही थी। तब तुमने मुझे जज्बाती कहा था। सर उठाए उसकी आंखों में झांकती वो उसे याद दिला रही थी। किसी की फीलिंग्स को मजाक का नाम दे दिया जाए और फिर ये तवक्का की जाए कि वो जज्बाती नहीं होगा, निहायत अहमकाना सी सोच है। वो जैसे झुका था वैसे ही सीधा भी हो गया। पूरे 1.5 बरस मैंने मैं मुंतजर रहा कि शायद तुम लौट आओ और तुम मेरी फीलिंग्स को मजाक समझ रही हो। वो दरश्त होने लगा। बदगुमान तो पहले ही था। 1.5 बरस और मुझे देखो कितने अरसे से बिना किसी उम्मीद के मुंतजिर हूं। ये भी याद नहीं, बस इतना पता है कि हमारी तकदीरों ने बड़ा अजीब सा मजाक किया है हमारे साथ। उसने असफत को झिंझलाए हुए अंदाज में सिगरेट सुलगाते देखा और उंगलियों की पोरों की मदद से आंखों के किनारों में चमकती नमी छुपा गई। अब पुरानी बातों को याद करके कुढ़ने से क्या फायदा। तुम एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हो, मैं भी खुशहाल हूं। यूं समझो कि हम दोनों उसी मुकाम पर हैं जहां हमें होना चाहिए था। एमन से तुम्हारा शादी का फैसला निहायत मुनासिब था। यूं भी मैं तो शुरू से ही दाऊद से कमिटेड रही हूं। तुम्हारे बारे में तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त थे। उसने पल भर के लिए तौकफ करके असफत को देखा। मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं, तुम भी खुशहाल हो। उसने पल भर का तौकफ किया, फिर लापरवाही से बोला, अच्छा तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं। फारिहा को उलझन सी होने लगी। वो जो कह रहा था उसके अंदाज उसके कतई तौर पर बरक्स थे। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? असफद ने खुद साख्ता सी हैरानी से उसे देखा। कर तो रहा हूं। झूठ मत बोलो असफद। वो मजीद चिढ़कर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। क्या लिखा है? यही कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे ज्यादा खुद को इस बात का यकीन दिलाना चाहती हो। उसने इत्मीनान से फारिहा का इत्मीनान गारत किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बौखला सी गई और उसे अपने लहजे का खोखलापन निहायत बुरा लगा था। अब तुम झूठ मत बोलो फारिहा। वो दिल जलाने वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके सामने आ बैठा। क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? उसकी बेबसी बिलाखिर इश्तियाल के हदूद को छूने लगी थी। यही कि तुम अपने सही मुकाम पर हो, और ये भी कि तुम दाऊद हसन से कमिटेड थीं और मुझे सिर्फ दोस्त समझती थीं। वो बेहद पुरयकीन था। हाँ, यही सोच है। मैं दाऊद हसन से ही कमिटेड रही हूं। उसने हर लफ्ज पर जोर दिया। और तब वो पहली बार भड़का। इसका मतलब है तुमने मुझे वक्त गुजारी का एक जरिया बना रखा था। वो बेहद पुरइश्तियाल हो गया था। असफद, मैं उसने कहना चाहा मगर असफद ने उसे बोलने ही नहीं दिया। प्लीज फारिहा, अब अपने हक में दलाइल देकर मुझे कायल करने की कोशिश मत करना। मैं अब तक ये समझ रहा था कि तुम महज अलवीना की बातों से बदजन होकर, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में तुम खुद ही धोखेबाज थीं। क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? वो हक्का बक्का उसकी शक्ल तक रही थी। मेरे जज्बात से खेलती रही हो तुम। क्या ये धोखा नहीं है? वो दबी दबी सी आवाज में चीखा था और फारिहा बेदम सी होकर गिर गई। असफद इब्राहिम के अल्फाज उसके मुंह पर यके बाद दीगरे थप्पड़ मार रहे थे, और हर थप्पड़ के साथ उसका हौसला मजीद पस्त होता जा रहा था। उसे लगा वो दोबारा कभी नहीं बोल सकेगी।
جبکہ اسفد بول رہا تھا اور بولتے ہوئے اسے قطعاً احساس نہ تھا کہ اس کے لہجے کی تلخی و ترشی کسی کی روح کو چھید رہی ہے۔ کسی کا دل دھاڑے مار مار کر رونے لگا ہے اور کسی کے دل میں موجود حسرت زدہ محبت بنا پلکے جھپکائے اسے تک رہی ہے۔ پھر اشتعال کی جگہ رنج نے لے لی اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، حتیٰ کہ وہ اسے دغاباز اور خود غرض کہہ کر خاموش ہو گیا، اور وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی سوچتی چلی گئی کہ اس نے کب اسفد کو تفریح کا ذریعہ بنایا۔ سارا کیبن افسردگی سے بھر گیا، یہاں وہاں بدگمانی کے ڈھیر تلے گہری خاموشی چھائی رہی۔ وہ دیر تک سر جھکائے اس طویل عرصے کا پل پل چھانتی رہی، پھر آنکھوں میں سرخ ڈوڑے سے اترنے لگے، تکلیف دل کی حدود عبر کرنے لگی تو آنکھوں میں بادل سمٹ آئے۔ تب وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جانے سے پہلے ایک بھی قدم بڑھانے سے پہلے وہ اس کی جانب پلٹی جو اپنے دل کا سارا تنفر اس کو دان کر کے اب پرسکون بیٹھا پیپر ہولڈر گھما رہا تھا۔ قصور تمہارا ہے، نہ ہی میرا، بلکہ قصور تو اس سیاہ پل کا ہے اسفد ابراہیم، جو ہم دونوں کے بیچ آیا اور آ کر شکفل ہو گیا، اور مشکل یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کو اپنی زندگیوں سے نکال نہیں سکتے۔ اس کی آنکھ سے ایک ننھا سا موتی گال پر لکیر چھوڑ کر میز کی سطح پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، نہ شکایت، بلکہ آواز میں دکھ تھا اور ایک جانا پہچانا سا کرب۔ اس نے اپنے پرس پر گرفت مضبوط کی اور مینا برساتی آنکھوں کے ساتھ اپنا بکھرا وجود سمیٹتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ میز کی سطح پر پیپر ویٹ جمائے ذرا دیر سے چونکا، نگاہ اٹھائی تو بند دروازہ منہ چڑھا رہا تھا، مگر میز کی چکنی سطح پر پڑا وہ قطرہ سچے موتی کے مانند چمک رہا تھا۔ ایک دروازہ بند ہوا تھا، مگر یادوں کی تیز آندھی میں کئی دروازے کھلنے بند ہونے لگے تھے۔ اور ایک شام ڈھلنے کے قریب ہے، زرد سی دھوپ میں نارنجی رنگ تو کب کے گھل مل چکے، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے ہیں، ابھی ایک سرمئی سا دھند لگا ساری کائنات پر قابض ہو جائے گا، پھر قدرت کے ماہر ہاتھ اس کینوس پر سیاہی بھرا اسٹروک لگائیں گے۔ پھر آج صبح جب میں بیدار ہوا تو ہمیشہ کی طرح پہلی نظر کھلی کھڑکی سے باہر پھیلے وسیع آسمان پر جا رکی۔ آسمان پہ پچھلی رات کی طرح کالے کالے سفید سفید بادل چھائے ہوئے تھے، مگر ان بادلوں میں وہ شدت اور بھاری پن نہ تھا، یوں لگتا تھا بادل برس کر مطمئن ہو گئے، اب انہیں جانے کی جلدی تھی، اور میرا دل بے اختیار چاہا کہ یہ بادل کہیں نہ جائیں، یوں ہی ہمیشہ آسمان کو گھیرے رہیں، بارش برستی رہے، کبھی نہ تھمے، یا برف باری شروع ہو جائے، تمام سفری راستے مسدود ہو جائیں، یا کوئی بھی رکاوٹ، ایسی رکاوٹ جو اسے جانے سے روک دے۔ بے اختیار میرا دل اسے دیکھنے کو چاہنے لگا تھا، یہ خواہش اتنی شدت سے ابھری تھی کہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ نتیجتاً میں عام روٹین کے برعکس وقت سے پہلے ہاسپٹل میں موجود تھا۔ مجھے اپنی عمل کی شدت پر ہنسی آنے لگی، اور اس کے باوجود میں داؤد حسن کے روم میں چلا گیا، پھر وہاں فارحہ بھی آ گئی تو میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا، حالانکہ یہ نگاہ اس پر ڈالنے کا حق میں نہیں رکھتا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا، اور غصہ کیوں نہ آتا، میری تو کوئی بھی غلطی نہیں تھی، اور اس کے باوجود وہ اتنے آرام سے میری زندگی سے نکل کر کسی اور کی زندگی میں شامل ہو گئی، اور اس نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال حقیقت کبھی نہیں بدلتی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس گزرے عرصے میں اسے کبھی بھی میں بھول نہیں سکا۔ مجھے تو وہ شام بھی اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ یاد ہے، جس شام میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا،
اور مجھے یقین ہے کہ اپنی تمام عمر گزار کر میں جس شام کو اپنے حافظے میں محو نہیں کر سکوں گا وہ وہی شام ہے۔ شاپنگ سینٹر کے گلاس وال کے اس پار ہوا کی نرم جھونکوں سے شام خوشگوار ہو چلی تھی۔ جب سیڑھیاں اترتے ہوئے میں اس سے ٹکرا گیا، خدا گواہ ہے کہ اس تصادم میں میری کوئی شعوری کوشش شامل نہیں تھی۔ البتہ غلطی ضرور ہوئی تھی، مجھ سے بھی اور اس سے بھی۔ وہ چوکنا ہو کر نہیں چل رہی تھی، پھر کچھ میں بھی تیزی سے سیڑھیاں عبور کر رہا تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میں گفتگو کو تول دیتا ہی چلا گیا، اور اس غیر ارادی اور مختصر ملاقات میں وہ میرے حافظے میں نقش ہو کر رہ گئی۔ ہاں، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی جاتے جاتے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہماری اگلی تمام ملاقاتیں محض اتفاقی تھیں، مگر سرسری قطن نہیں تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے اسے چڑھا کر مزہ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مسلسل اتفاقی ملاقاتوں میں وہ مجھے دکھائی دی تو میں خود اس کے سامنے پہنچ جاتا۔ بہت ہی ملاقات میں وہ مجھے خاصی دلچسپ لگی تھی۔ اگلی چند ملاقاتوں کے دوران یہ دلچسپی بڑھتی گئی تھی، اور یہ دلچسپی صرف دلچسپی ہی تھی، اس میں محبت جیسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ ہماری آخری ملاقات میں بھی محبت کہیں نہیں تھی۔ البتہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے، میں کسی ایسے جذبے کا قائل نہیں ہوں جو لمحوں میں تخلیق ہو جائے۔ خود روح خود رو بیل بھی اپنی جڑیں زمین کے سینے میں مضبوطی سے پیوست کرنے کے لیے کچھ وقت لیتی ہیں، تب کہیں جا کر پروان چڑھتی ہیں۔ ہاں، تو فارحہ تنویر سے مجھے محبت نہیں تھی، مگر وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ کب اور کس پل میں یہ حادثہ ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس پسندیدگی کا موجب ایک حادثہ ہی بنا تھا، اور فارحہ نے اس حادثے کو لے کر کافی مس بہیو کیا تھا۔ بات صرف مجھ تک محدود رہتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، مگر وہ میرے کردار کو ہدف بناتے ہوئے میرے پروفیشن پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ اتنی بکواس سن کر خاموش رہنا میرے بس سے باہر تھا۔ نتیجتاً میں نے بھی اسے خوب کھری کھری سنا ڈالی۔ 2 روز بعد اس نے ہاسپٹل آ کر مجھ سے ایکسکیوز کر لیا، اور اسی روز میں کسی قدر چونک گیا۔ فارحہ نے فقط مجھ سے نہیں بلکہ ڈاکٹر عبداللہ سے بھی خاصی بدتمیزی کی تھی، جبکہ معذرت وہ صرف مجھ سے کر رہی تھی۔ شرمندہ بھی صرف مجھ سے ہی تھی، اور شرمندگی ہم صرف اس شخص سے کرتے ہیں جسے ہم اہم جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میری عام سی بات پر بھی جل بھن جانے والی اس لڑکی کی زندگی میں میری کیا اہمیت تھی، مگر ہوا یوں کہ اس کی اہمیت میری زندگی میں بڑھتی چلی گئی۔ میرا دل اس سے ملنے کے لیے بیتاب رہنے لگا۔ میرے قدم خود بخود اس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگے، اور وہ مجھے اتنی اچھی لگنے لگی کہ میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والدین کی جانب سے کوئی تعارض نہ تھا، مگر کسی بھی باقاعدہ کارروائی سے پہلے میں فارحہ کی رائے جاننا ضروری سمجھتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے انداز میں نے اتنی پسندیدگی محسوس کی تھی جتنی کہ میں خود اس کے لیے رکھتا تھا۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پسندیدگی اس حد کو عبور کر کے محبت کی وادی میں قدم رکھ چکی ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر اسے پھول بھجوانے کے کئی روز تک چاہنے کے باوجود میں اس سے کوئی رابطہ نہیں کر سکا، محض مصروفیات کی بنا پر، اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ان مصروفیات بھرے شب و روز کا فائدہ اٹھا کر کوئی اسے مجھ سے بدگمان کر چکا ہے۔ الوینا میری سیکنڈ کزن تھی، میری اس سے اچھی علیق سلیق تھی۔ جن دنوں میں میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھا، ان دنوں میری اور الوینا کی شادی کا شور اٹھا تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ میری مما الوینا کو پسند کرتی تھیں اور اسے اپنی بہو بھی بنانا چاہتی تھیں، مگر میرے انکار کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ میری فیوچر پلاننگ میں شادی کا فی الوقت کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ میں بہت اچھا سرجن بننا چاہتا تھا۔ میں اپنے نام کے آگے کئی ڈگریوں کا حوالہ دیکھنے کا خواہاں تھا، تو شادی میرے لیے ایک جزوی وقتی کام تھا۔ مجھے قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود الوینا کے دل میں اس بات کے نقوش باقی ہیں۔ اس نے انکار کو اپنی بے عزتی سمجھا تھا۔ ثنا سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے کئی باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو بڑی خوشی سے فارحہ کی منگنی کی خبر سنائی، مگر پھر ساتھ ہی جوش جذبات میں بہت کچھ کہتی چلی گئی، جن میں سر فہرست یہی بات تھی کہ میں نے فارحہ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ الزام میرے لیے دھچکے سے کم نہیں تھا۔ الوینا نے میرے انکار کو اپنی بے عزتی گردانتے ہوئے محض انتقامی کارروائی کے طور پر فارحہ کو مجھ سے بدگمان کیا تھا۔ میں الوینا سے خوب جھگڑا، مگر اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے فارحہ کی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر ثنا سے اس کا ایڈریس مانگا تو وہ بہت منت سے بولی، کیوں آپ اب اس کی پرسکون زندگی کو بے سکون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ روز میں اس کی شادی ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ اب اگر اس اسٹیج پر آپ اس کے سامنے گئے تو آپ اس کی آنے والی زندگی برباد کر دیں گے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو اسود صاحب، ہم لڑکیاں جب کسی سے محبت کرتی ہیں تو پورے دل سے کرتی ہیں، دل کی پوری زمین ایک پل میں اس شخص کو الاٹ کر دیتی ہیں۔ فارحہ نے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مگر میں جانتی ہوں فارحہ بہت بڑی جرنلسٹ بننا چاہتی تھی، مگر آپ کی خاطر اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ اور جو لڑکی اپنا کریئر برباد کر سکتی ہے، کیا وہ محبت نہیں کر سکتی؟ ایک گزارش ہے میری آپ سے، دوبارہ اس کی زندگی میں دخل مت دیجیے۔ آپ کی بے وفائی کے ساتھ وہ پرسکون زندگی گزارے گی، مگر آپ کی محبت کا ذرا سا احساس اس کی شادی شدہ زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ محبت؟ میں خود بھی چونک گیا۔ کیا مجھے اس سے محبت تھی؟ میں نے خود سے سوال کیا، اور جواب میں ایک گہری اور محب خاموشی میرے گرد پھیل گئی۔ پھر کچھ روز میں بے قرار رہا کہ بہرحال اسے کھو دینے کا افسوس تھا۔ رفتہ رفتہ یہ افسوس اس قدر شدید ہوا کہ اذیت بن گیا۔ اس کی موجودگی میں اسے پسند کرتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، گہری محبت۔ یہ محبت بھی بڑی عجیب سی شے ہے، جب نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، مگر جب ہوتی ہے تو اپنا احساس اس شدت سے دلاتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ میری ہر بے بسی پر غصہ اور اشتعال کا غلاف چڑھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس سے خفا ہو گیا۔ کاش وہ مجھ سے آ کر فقط ایک بار پوچھتی کہ سچائی کیا ہے۔ اسے اسود ابراہیم کے کردار میں اتنا جھول نظر آیا کہ کسی کی ذرا سی دروغ گوئی پر وہ بدگمان ہو گئی۔ یوں دکھ بھی تھا، غصہ بھی، اور فارحہ تنویر کو کھونے کا غم کسک کی میخ بن کر میرے دل میں گڑا رہ گیا۔ نتیجتاً میری شخصیت میں کئی تبدیلیاں بھی آئیں۔ میں مجلسی زندگی سے دور ہوتا چلا گیا۔ میرا حلقہ احباب سمٹ کر چند لوگوں تک محدود رہ گیا۔ میری فطرت میں اشتعال انگیزی بڑھ گئی۔ مجھے ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ پھر ارد گرد رہنے والوں کے اعتراضات بڑھنے لگے تو میں اپنا ساز و سامان سمیٹ کر میڈیکل کی مزید تعلیم کی غرض سے امریکہ جا بیٹھا۔ پھر وہاں بھی کب تک رہ سکتا تھا؟ واپس آیا تو مما میری شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ میرے امریکہ میں قیام کے دوران ڈیڈی اپنا ذاتی ہاسپٹل مکمل طور پر اسٹیبلش کر چکے تھے۔ یہ ہاسپٹل ہم دونوں کا خواب تھا، سو میں بھی اسی طرف لگ گیا۔ میری تمام تر توجہ ہاسپٹل پر مرکوز ہو گئی۔
یوں زندگی ایک تسلسل سے گزرنے لگی، اور تبھی تبھی وہ پھر میری نگاہوں کے سامنے آن رکی۔ مجھے حیران ہونا چاہیے تھا، سو میں جی بھر کر حیران ہوا، مگر دوسرا جذبہ اشتعال کا تھا۔ مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے خون دینے سے انکار کر دیا۔ صرف خون ہی نہیں، بلکہ میں نے کئی بار بڑی سنجیدگی سے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہ شخص اس لڑکی کا شوہر تھا جس سے میں محبت کرتا تھا۔ اسے تکلیف پہنچتی تو اس کی آنکھیں نم ہوتیں، یہ مر جاتا تو وہ بھی۔ اس سے آگے سوچنا میرے لیے محال تھا۔ اگلے روز میں نے اپنے رویے کی تلافی کر ڈالی، مگر فارحہ کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اندر ہی اندر حیرت میں ڈال رہا تھا۔ وہ بولتی تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، اور بھی کئی ایسی باتیں تھیں جو مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے ایک فلرٹ سمجھتے ہوئے وہ اپنی فیلنگز مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر ایک کا چہرہ پڑھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر فارحہ کے معاملے میں 100% پر یقین ہوں۔ اسے شروع سے ہی اپنے دل کا حال چھپانا نہیں آیا، تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے دل کا حال مجھ سے چھپا لیتی؟ بات اگر میرے ان شبہات تک محدود رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر بات یہ ہوئی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا اپنے دل کو ایسی باتیں سوچنے پر ٹوک رہا تھا جب فون کی بیل بجی۔ میرا دل اس وقت کوئی بھی کال ریسیو کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھا لینے کے بعد کہ فارحہ تنویر فارحہ داؤد حسن بن کر قطعی طور پر پرائی ہو چکی ہے، میں نئے سرے سے اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس کرنے لگا تھا، اور یہ خالی پن مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے بڑی بے دلی سے فون ریسیو کیا، مگر یہ دل بڑی جلدی ایک انہونی سی مسرت سے بھر گیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ تحیر زدہ تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا، کڑیوں سے کڑیاں مل رہی تھیں، واقعات سے واقعات جڑنے لگے تھے۔ سائم کے جانے کے بعد میں نے اسے روک لیا اور جان بوجھ کر ایسی باتیں شروع کر دی جو اسے سچ اگلنے پر اکسا دیتی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ میرے کیبن سے چلی گئی ہے، اور جانے سے پہلے اپنے اور داؤد حسن کے تعلق کا راز تو کیا فاش کرتی۔ یوں ہوا کہ وہ جاتے جاتے اپنی آواز کا دکھ میرے ارد گرد چھوڑ گئی ہے۔ دراصل میں اور وہ، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ چوہا بنی اور میں بلی، تو کبھی وہ بلی اور میں چوہا۔ ہم دونوں کو اپنا اپنا بھرم قائم رکھنا تھا۔ سو اس نے داؤد حسن سے تعلق مصنوعی قائم کر لیا، اور یہ جان لینے کے بعد کہ اس کی زندگی میں اب میری کوئی گنجائش نہیں، میں نے ایمن نام کا ایک فرضی کردار گھڑ لیا۔ ابھی کچھ دیر قبل میرے کیبن میں جو فون آیا وہ داؤد حسن کی بیوی کا تھا۔ میں ڈاکٹر اسود ابراہیم احمد آج خود کو دنیا کا سب سے بڑا چغت محسوس کر رہا ہوں۔ کتنے آرام سے میں نے ڈاکٹر علینا کی بات کو سچ تسلیم کر لیا، اور وہ فارحہ۔ بہرحال میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے، اور وہ ہے فارحہ تنویر، جسے اب جلد ہی فارحہ اسود بن جانا ہے۔ میں آج صبح تک بڑی بے بسی محسوس کر رہا تھا، مگر اب بے حد خوش ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کہ اپنی خوشی کو لفظوں میں کیسے ڈھال دوں، مگر ایک خلش بھی ہے، میں نے اسے دکھی کر دیا، اور ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ جو سچائی میرے لبوں تک آئی ہے اسے وہ بھی تسلیم کرے۔ بہرحال مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، تقدیر نے اس خوشی کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے مجھے، اور میں اس موقع کو قطعاً نہیں گنواؤں گا۔ اور میرے کیبن کے باہر گلاس ونڈو سے اس پار ایک شام ڈوبنے کے قریب ہے، مگر اس شام کے ڈوبنے سے پہلے مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے خفا نہیں ہے، وہ مجھ سے
मुतनफ़्फ़िर भी नहीं है, बल्कि वो उस एक पल की तारीकी से नाला है जो हमारे दरमियान आया और मुस्तकिल हो गया। मैं उसे अपने 5.5 साल का वो हर पल गिनवाऊंगा जो मैंने उसकी याद के सहारे बसर किया, उसे खो देने पर खुद को मलामत किया। मैं उसे अपनी हथेलियां दिखाऊंगा जिनकी लकीरों पर जिनकी लकीरें उसके नाम से रोशन हैं, और फिर मैं उसकी हथेलियां उसे दिखाऊंगा जिन पर मेरे नाम का उजाला है। और जिंदगी का कोई भी पल मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि यादें उसे मुस्तकिल कर देती हैं। हमारा वो पल रोशन था और आज भी है। मुझे यकीन है कि वो मुझ पर यकीन करेगी कि मोहब्बत बजाते खुद बहुत बड़ा यकीन है। एक पुरयकीन मुस्कुराहट लबों पर सजाए, मैं मेज से कार की चाबी उठाने को पलटा था जब डॉक्टर साइम की आवाज ने मुझे चौंका दिया। आज कोई खास बात है क्या? अपने ही ख्यालों में गुम मुझे उनकी आमद की खबर ना हुई सकी थी। कहीं ईद तो नहीं? मैंने हैरत से उन्हें देखा तो वो इत्मीनान से बोले, नहीं, दरअसल आज आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि जरूर कोई गैर मामूली बात हुई है। उनके इस कदर मासूमियत से कहने पर मैं झेंप गया। मेरी संजीदा तबीयत की बिना पर उन्होंने लतीफा बना रखा था कि डॉक्टर असफद ईद पर ही मुस्कुराते हैं। मैंने चाबी और सेल फोन उठाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गया तो पीछे से वो बोले, मैं तो तुम्हारे पास एक काम से आया था, मगर तुम तो जल्दी में लगते हो। मैं उनकी जानिब पलटा और खुशगवारियत से मुस्कुरा दिया। सिर्फ जल्दी? मैं बहुत जल्दी में हूं। साइम, वो देखो, खिड़की के बाहर एक और शाम डूबने को है, और इस शाम के डूबने से पहले मुझे किसी को सहर की नवीद देनी है। मेरे इस मबहम से जवाब पर डॉक्टर साइम ने खासी हैरानी से मुझे देखा और मैं मुस्कुराता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। यहाँ पे यह नावल इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।